ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر جلسہ، مہمانان خصوصی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، آج میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کے ضمن میں گفتگو کروں۔ ایک ہے کہ میں اپنی طرف سے نبی کی شان بیان کروں، اور ایک ہے کہ کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی خطیب، کوئی لبیب، کوئی مفکر، کوئی مدبر، کوئی محقق، کوئی مفسر، کوئی شیخ الحدیث، کوئی امام، کوئی فقیہ نبی کی شان بیان کرے، اور ایک ہے کہ خدا عرش پر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں آج آپ کو نبی کی وہ شان سناؤں جو خدا نے عرش پر بیان کی ہے، کیونکہ خدا سے بہتر کوئی نبی کی شان بیان نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، اماں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرو، تو اماں نے فرمایا، قرآن نہیں پڑھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا پڑھتے ہیں۔ کہا قرآن کھولو۔ قرآن کے ہر صفحے پر میں آقا کا حسن و جمال بکھرا پڑا ہے، قرآن کھولو تو صحیح۔ تو میں اس قرآن سے پوچھتا ہوں، اپنے نبی کا تعارف بیان کر۔ تو قرآن کہتا ہے، الم یجد کا یتیما فآوا۔ قرآن پیغمبر کا تعارف یتیمن سے کرتا ہے۔ میرے دوستو، قرآن کے ہر لفظ میں آقا کی سیرت موجود ہے، کیونکہ جب میرے نبی کے چہرے کی باری آئی تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب میرے نبی کے زلفوں کی باری آئی تو قرآن نے واللیل کہا، جب میرے نبی کی زبان کی باری آئی تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ کہا، جب میرے نبی کی آنکھوں کی باری آئی تو قرآن نے ما زاغ البصر کہا، جب میرے نبی کے دانتوں کی باری آئی تو قرآن نے یاسین کہا، جب میرے نبی کے ہاتھوں کی باری آئی تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت کہا، جب میرے نبی کے اخلاق کی باری آئی تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب میرے نبی کے رحمت کی باری آئی تو قرآن نے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہا، جب میرے نبی کے زمانے کی باری آئی تو قرآن نے والعصر کہا، جب میرے نبی کے شہر کی باری آئی تو قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہا، جب میرے نبی کی صفتوں کی باری آئی تو قرآن نے انا ارسلناک شاہدا کہا، جب میرے نبی کی خوشی کی باری آئی تو قرآن نے مبشروں کہا، جب میرے نبی کی قیادت کی باری آئی تو قرآن نے نذیروں کہا، جب میرے نبی کی بشریت کی باری آئی تو قرآن نے انما انا بشر کہا، جب میرے قرآن نے داعین اللہ کہا، جب میرے نبی کے غار کی باری آئی تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب میرے نبی کے جانشینوں کی باری آئی تو قرآن نے اولئک هم المؤمنون کہا، لیکن جب میرے نبی کی اپنی باری آئی تو قرآن نے کہا ورفعنا لک ذکرک، اے پیغمبر ہم نے تیرے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اے اللہ کیسے تو نے ذکر کو اونچا کیا؟ اللہ فرماتے ہیں، جہاں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر زمین میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر آسمان میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر 127 صحیفوں میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر توریت، زبور، انجیل میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر قرآن مجید میں پہلے خدا کا ذکر ہوگا تو بعد میں محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ اگر حتیٰ کہ نبی کے ذرے ذرے، درخت کے جس پتے پتے، ہر قلم کے جس نوک پہ خدا کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں، محمد مصطفیٰ کے ذکر کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد کے بعد مصطفیٰ کا تصور غلط ہے۔ خدا اپنے خدائی میں بھی مثال ہے، محمد مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ میں بھی مثال ہے۔ خدا اپنے خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، محمد مصطفیٰ اپنے مصطفیٰ میں وحدہ لا شریک ہے۔ میرے دوستو، خدا پر خدائی ختم ہے، محمد پر مصطفیٰ ختم ہے۔ حدیث ہے کہ ایک شعر پر میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، تکبیر میں، کلمے میں، نمازوں میں، اذان میں، نام خدا سے ملا نام محمد۔ فرماتے آدم مجھے خلد بری میں، فرماتے آدم مجھے خلد بری میں، لکھا ہوا توبہ میں ملا نام محمد۔ اسلام کی لذت سے جو شاہ سے پوچھو، اسلام کی لذت سے جو شاہ سے پوچھو، جان آ گئی تن میں جو لیا نام محمد۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔